کا کچھ خلاصہ پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم۔ پچھلے پارے کے آخر میں ان خواتین سے کا تذکرہ تھا جن سے نکاح حرام ہے، جو محرم خواتین ہیں۔ تو اس پارے کی ابتدا میں اللہ نے بتا دیا کہ ان محرم کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں جو بشرطے کہ مسلم ہو، دوسرے مقام پہ آتا ہے، تو ان سے نکاح تمہارے لیے حلال ہے۔ لیکن نکاح کی صورت کیا ہوگی؟ ان تبتغوا باموالکم، تم مہر ادا کرو گے، محسنین غیر مصافحین، اور نکاح ہونا چاہیے محض دوستیاں لگا کے اپنی خواہش پوری کرنا یہ جائز نہیں۔ اور یہ بھی بتایا کہ ان میں سے جب کسی کی رخصتی ہو جائے تو پھر پورا مہر تم پر واجب ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جو آزاد عورتوں سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ کسی کی باندی سے نکاح کر لیں۔ آج کل باندیاں نہیں ہوتی، یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اپنے معیار کو نکاح میں کم کر لیں تاکہ زنا سے حفاظت ہو۔ تو زنا سے بہتر ہے ہر صورت میں کہ نکاح کیا جائے، اگرچہ آپ کو آپ کے معیار کا رشتہ نہ ملے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں حکم دیا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ مال کھانے کی صورت ہے تجارت کر سکتے ہو۔ ولا تقتلوا انفسکم، قتل مت کرو۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، جو قتل کا مرتکب ہوگا فسوف نصلیہ النار، ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے۔ اور یہ کام اللہ پر بہت آسان ہے، یہ مت سمجھو کہ اللہ آگ میں کیسے ڈالے گا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ نے ایک اصول بیان کیا، تم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تو چھوٹی موٹی خطاؤں کو ہم معاف کر دیں گے، اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے ہم تمہیں بہت عزت والی جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ بہت سی خواتین کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ نے عورت کیوں بنایا، مرد کو مرد کیوں بنایا، اس کو تو گویا ہم کو فضیلت دے دی۔ بعض صحابیہ کو بھی یہ اشکال ہوا تو اس پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ اللہ نے جو بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو اس میں تمنا مت کرو کہ مجھے یہ کیوں نہیں ملا۔ وجہ کیا ہے؟ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کو بھی ان کے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، آخرت میں اللہ مرد اور عورت کی بیس پہ فرق نہیں کرے گا، بلکہ عورت کو بھی اس کے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا۔ اور اللہ نے اس میں یہ بھی بتایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ گھر میں سربراہ ہیں عورتوں پر، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، دوسری بات مالی ذمہ داریاں تمام تر اللہ نے مرد کے کندھوں پر ڈالی ہیں، لہٰذا نیک عورتوں کی اللہ نے تعریف کی۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، اچھی عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے گھر میں فرما برداری کریں۔ اور اللہ نے یہاں یہ بھی حکم دیا کہ جو عورتیں شرارتی ہیں اور نشوز ان کی طرف سے صادر ہو رہا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ فَعِظُوهُنَّ، ایسی نافرمان عورتوں کو سب سے پہلے تم نصیحت کرو۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، نصیحت سے باز نہ آئے تو بستر الگ کر دو، اور اگر اس میں بھی باز نہ آئے وَاضْرِبُوهُنَّ، تو ان کو مار بھی سکتے ہو، سختی کی بھی اجازت ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، لیکن اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان کو ٹارچر کرنے کے بہانے تلاش مت کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، اس لیے کہ اللہ بہت بڑا ہے، علی ہے اور کبیر ہے، یعنی اللہ یہ سوچو کہ تمہیں اس پر اتنی قدرت، جتنی قدرت ہے اللہ کو تم پر اس سے بھی زیادہ قدرت ہے، تو اللہ تم سے اس سے زیادہ پھر انتقام لے گا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، میاں بیوی میں اگر اختلاف چل رہا ہو تو اللہ نے اس کو حل کرنے کا ایک طریقہ بتایا کہ دونوں کے خاندان کے افراد بیٹھ جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے تو اللہ ان کے درمیان محبت اور جوڑ پیدا کر دے گا۔ اور پھر حقوق بیان کی اللہ نے اس آیت میں، بہت اہم آیت، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور مخلوق میں پھر سب سے پہلے والدین ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، قرابت دار رشتہ دار، قرابت دار پڑوسی، پڑوس میں رہنے والا پڑوسی، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کوئی بھی تمہارے ساتھ کسی بھی طرح سے رہتا ہو اور مسافر، ان تمام کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی کوئی بھی کسی بھی طرح سے تمہارے ساتھ اس کا کوئی لنک ہو، کوئی تعلق ہو، تو ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا،
اللہ تکبر کرنے والے اور شیخیاں بھگارنے والوں کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی عہدہ ہاتھ میں آ جائے تو آپ اترانے لگیں، ایسا نہ کریں بلکہ ان تعلق داروں سے اچھا سلوک کریں۔ اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جو متکبر اور شیخیاں بھگارنے والے لوگ ہیں وہ کنجوس ہوتے ہیں، جو رزق اللہ نے ان کو دیا اس کو چھپاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور اگر خرچ کرتے بھی ہیں رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، کیونکہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اس پارے میں کہ تیمم کے حکام بھی اللہ نے بیان فرمائے، اور اہل کتاب کی خیانتیں کہ وہ کس طرح سے تورات میں اور انجیل میں تحریف کیا کرتے تھے، اس کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا۔ یحرفون الکلیم عن مواضعہ، کہ آیت کو اپنے اصل مفہوم سے ہٹا دیا کرتے تھے، جو آیت کا اصل مفہوم ہوتا تھا وہاں سے ہٹا کے دوسری طرف لے جایا کرتے تھے اس کو۔ اللہ نے اہل کتاب کو بتا دیا لا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، دیکھو شرک کا جرم کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر یہودیوں کا یہ قول بھی اللہ نے نقل کیا اہل کتاب کا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین کو ترجیح دے رہے ہیں، حالانکہ مشرکین تو بت پرست تھے، ان کے بارے میں کہتے تھے ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ لوگ جو ہے نا اسلام جو لوگ قبول کر رہے ہیں ان سے بہتر ہیں مشرک۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کیسی بات ہے کہ جو بت پرست لوگ ہیں تم ان کو توحید پرستوں پر ترجیح دے رہے ہو۔ یہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی تھی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہ اللہ من فضلہ، ان کو جیلسی تھی کہ مسلمان آخری نبی پر ایمان لا کے ان کو فتوحات بھی مل رہی ہیں اور ان کو روحانی طور پر اقتدار بھی ان کے ہاتھ میں آ رہا ہے، تو یہ حسد ہے جس کی وجہ سے یہاں تک پہنچے کہ جو مشرکین ہیں بت پرست ہیں ان کو ترجیح دینے لگے گے۔ اللہ نے اس صورت میں یہ بھی حکم دیا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اس کے اہل کے سپرد کر دیا کرو، امانتوں میں خیانت مت کیا کرو۔ یہ بھی اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی، رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت کیا کرو۔ اولو الامر کہتے ہیں حکمرانوں کو۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کبھی بھی تمہارا اختلاف ہوا کرے تو اللہ رسول سے فیصلہ کروایا کرو، یعنی شریعت سے فیصلہ کروایا کرو، اسلام کا فیصلہ معتبر مانا کرو۔ اللہ نے اس صورت میں یہ بھی بتایا وَفَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اے نبی آپ سے فیصلہ نہ کروائیں اپنے آپس کے اختلافات میں، جب تک آپ سے فیصلہ نہ کروائیں اور آپ کا فیصلہ ایسا ہو کہ لا یجدون فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اس فیصلے سے دل میں ذرہ برابر بھی تنگی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اپنے آپ کو مکمل اس فیصلے کے سپرد کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت سے فیصلہ کروایا جائے اور اسلام کا فیصلہ مانا جائے۔ اللہ نے یہ بھی بتایا اس صورت میں کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبی، صدیقین، شہداء، صالحین۔ نبی کا مطلب تو نبی ہے، صدیقین کہتے ہیں وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو، اور شہداء اور صالحین یہ چار انعام یافتہ لوگ ہیں جن میں سورہ فاتحہ میں ہمیں ان کے راستے کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں اللہ نے احتیاطی تدبیروں کا حکم دیا کہ ایمان والو اسلحہ کو تھامو، اپنی حفاظت کا انتظام کرو، دشمن جو ہے نا وہ ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے، لہذا اللہ کی راہ میں ہر وقت تیاری رکھو تاکہ لڑائی کے میدان میں تم شکست سے بچ سکو۔ اور اللہ نے کمزوروں کی مدد کے لیے جہاد کا حکم دیا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان لوگوں کے لیے نہیں لڑتے، والمستضعفین من الرجال والنساء والبلدان، حالانکہ بہت سے کمزور مرد، بچے، عورتیں ایسی ہیں جو دعائیں مانگتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ اس بستی سے نکال دے جس کے اہل بڑے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی مددگار پیدا کر دے۔ تو ان لوگوں کی مدد کے لیے تم کیوں نہیں لڑتے؟ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، فرمایا ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور کافر لوگ وہ شیطان کے راستے کے لیے لڑتے ہیں۔ اللہ نے یہ بھی بتایا تم جہاد سے موت کے ڈر سے دور مت بھاگو، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی دنیا میں جاؤ گے موت تمہیں پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ بند ہو جاؤ۔
اور اللہ نے بھی فرمایا فلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت تضاد ہوتا، آپس میں اختلاف ہوتا۔ اس بارے میں اللہ نے یہ بھی حکم دیا اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، جب بھی کوئی اہم خبر آیا کرے تو پھیلا مت دیا کرو، بلکہ اس کو اللہ، اس کے رسول اور اولو الامر کی طرف لوٹاؤ۔ اولو الامر کا مطلب جو بھی اس خبر کے اہل ہیں، کسی بھی شعبے کی خبر ہو تو اس کے ماہرین تک پہنچاؤ، ان ماہرین سے تحقیق کرو کہ یہ خبر ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو کسی کے لیے اچھی سفارش کرے گا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، تو اس کو بھی اجر ملے گا، اور جو کسی کے لیے بری سفارش کرے گا تو گناہ میں شریک ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ قتل خطا کے حکام بیان کیے کہ جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کرتے، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا کچھ بھی، تو اس کے حکام بیان ہوئے کہ فتحریر رقبۃ مومنہ، کفارے میں ایک مسلمان غلام آزاد کرنا پڑے گا، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور اس مقتول کے وارث کو پوری دیت دینی پڑے گی۔ اور فرمایا کہ جس کے پاس غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو فصیام الشہرین متتابعین، تو 2 مہینے کے لگاتار روزے۔ تو آج بھی اگر کوئی غلطی سے کسی کا قتل ہو جائے تو 2 مہینے کے لگاتار روزے کفارے کے طور پہ رکھنے پڑیں گے، اور لواحقین کو دیت بھی دینی پڑے گی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو جان کر کسی مسلمان کو قتل کرے گا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اس کا بدلہ جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غضب ہوگا، ولعنہ، اللہ کی لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اس بارے میں یہ بھی اللہ نے بتایا کہ اے ایمان والو، اگر کوئی منہ سے کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو مومن سمجھو، اور یہ مت کہو کہ لست مرسلہ، کہ تو تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ مت کہو۔ جنگ کے دوران ایک شخص نے کلمہ پڑھا تو صحابی نے کہا کہ تم تو موت کے خوف سے پڑھ رہے ہو، تو انہوں نے اس کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، فرمایا ہلا شققت قلبہ، تم نے دل چیر کے کیوں نہیں دیکھا کہ دل سے پڑھا یا اوپر سے پڑھا ہے؟ اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے اور ایمان قبول کرتا ہے تو اس کے دل میں جھانکنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، ہم اس کے ظاہر کو قبول کریں گے۔ اللہ نے بھی بتایا کہ جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے لوگ ہیں اور پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جنگ کے میدان میں اللہ نے جماعت سے نماز کا طریقہ بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ جنگ کے میدان میں اسلحہ پہن کے تم نے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسلحے سے اور ضروری سامان سے غافل ہو جاؤ تاکہ وہ اچانک تم پہ حملہ کر دیں۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اسلحے سے تمہیں غافل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ نے بھی بتایا کہ میدان جنگ میں جب تم لڑتے ہو تو بہادری سے لڑا کرو، ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، اس لیے کہ اگر تمہیں زخم پہنچتے ہیں تو سامنے والوں کو بھی زخم پہنچتے ہیں، لیکن تم اللہ سے جو امیدیں لگا کے بیٹھے ہو وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، سامنے والوں کو اللہ سے وہ امیدیں نہیں ہیں۔ اس پارے میں اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، ایمان والو گواہی ٹھیک ٹھیک دیا کرو، اگرچہ تمہارے والدین کے خلاف ہی وہ گواہی کیوں نہیں جا رہی ہو۔ تو گواہی دینے میں اپنے رشتہ داروں کا خیال مت کیا کرو، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ گواہی دیا کرو۔ اور منافقین جو جنگ سے لوگوں کو روکتے تھے اور صرف غنیمت کے وقت آ جایا کرتے تھے، اور جب کوئی مشکل وقت آتا تو بھاگ جاتے تھے، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم میں کافروں سے بھی زیادہ نیچے طبقے میں ہوں گے۔ الا الذین تابوا، ہاں ان میں جو توبہ کر لیں اور اللہ کی رسی کو تھام لیں تو پھر یہ لوگ بھی مومنین کے ساتھ ہوں گے۔ اور اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کیا ملے گا؟ اللہ کو کیا پڑی کہ اللہ تمہیں عذاب دے؟ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو قدردان ہے، تھوڑا کرو گے زیادہ دے گا، اور تمہارے حالات کو اللہ خوب جانتا بھی ہے۔